السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء.
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے اس کائنات کو چاند، ستارے اور سورج کے ساتھ مزین فرمایا۔ تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بناتے ہوئے مسلمان پیدا فرمایا۔ کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین کے لیے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے کائنات میں سب سے عمدہ جو دین ہے وہ دین اسلام بنا دیا۔ دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ حیا کا نام ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومن لوگ جو ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی اور برائی سے، فحاشی سے دور چلے جائیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو اس کائنات میں بے حیائی اور برائی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو کچھ میں جانتا ہوں تم اس بات سے بے خبر ہو۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زمین کے ہلنے کی وجہ سے زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اے اللہ یہ کیا ہو گیا، کیسا معاملہ ہو گیا؟ تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرمانے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل دین خلقا، ہر دین کے لیے ایک حسن اخلاق ہوتا ہے، وخلق الاسلام الحیاء، اور دین اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ رب العالمین حیا ختم کر دے وہ جو من میں آئے جو چاہے وہ کرتا پھرے۔ حضرات، بحیثیت مسلمان ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری نظروں میں بھی حیا پیدا ہو جائے۔ آج فروری کی 10 تاریخ ہو چکی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ کی مناسبت جو ہے 14 فروری جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو بیان کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ احباب جانتے ہیں کہ ترکی، شام، ان کے اندر جو زلزلے آئے ہیں کس قدر تباہی مچ چکی، کس قدر لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
ایک تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن مسلمان بھائیوں سے چھتیں چھن گئی ہیں اے اللہ ان پر اپنی رحمت فرما۔ حضرات ذوالفقار، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بالکل واضح الفاظ میں اس چیز کو بیان فرما دیا کہ جو شخص بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، جو شخص بے حیائی کو پسند کرتا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا میں دردناک عذاب کیسے ہوگا؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، جب سوال کیا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شادی شدہ عورت جو ہے وہ غیر کے سامنے اپنے لباس کو اتار دے، اس وقت اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی اور زمین میں حرکت آ جاتی ہے، زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ یعنی زلزلوں کے آنے کا مقصد جو ہے اس کی ابتدا بے حیائی سے ہے۔ اور اس فروری کے مہینے میں 14 فروری کو جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے محبت کا دن منایا جاتا ہے، ذرا اس کی حقیقت کو دیکھ لینا چاہیے کہ لوگ 14 فروری کو محبت کا دن تو مناتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کتاب جو مولانا محمد عطاء اللہ صدیقی حافظہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں 14 فروری اور ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک پہرا نقل کیا ہے، جس میں تحریر فرماتے ہیں کہ رومن سینٹ ویلنٹائن ڈے سے یہ دن مناسبت رکھتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے وہ عیسائی تھا جس کو یہودیوں نے زور لگایا کہ یہ کسی طریقے سے یہودی ہو جائے۔ وقت کی حکومت جو تھی اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی، یہودیوں نے چاہا کہ اس وقت جو ہے وہ ویلنٹائن جو پادری ہے وہ یہودی بن جائے، کیونکہ اس کے پیروکار بہت زیادہ تھے، اس کو ماننے والے بہت زیادہ لوگ موجود تھے۔ لیکن جب اس نے یہودیوں کی بات نہ مانی، یہود حکومت نے اسے پکڑا اور بندے سلاسل کر دیا، جیل میں بند کر دیا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، اس نے جیلر کی بیٹی کو دیکھا، وہاں سے اسے اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اور پھر یہ چلتے چلتے جب جیلر کو اس بات کا پتہ چلا اور اس کی پھانسی تک جو اس نے آخری خط لکھا تھا وہ 14 فروری کو اس کی محبوبہ کو ملا، اور اس دن سے عیسائی جو ہے 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ بہت ساری کتب میں اس ایام کا تذکرہ ہے کہ یہ عاشقوں کا تہوار ہے۔ کسی نے کہا 14 فروری محبت کا دن ہے۔ دین اسلام خود ایک محبت کرنے والا مذہب ہے۔ دین اسلام اپنی ماں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام اپنی بہن کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن اگر دین اسلام سے ہٹ کر انسان کسی غیر مذہب کی، مسلمان کسی باطل مذہب کی پیروی کرے تو یقیناً وہ دین اسلام سے دور چلا جائے گا۔ آئیے، گناہ کی ابتدا جو ہے وہ انسان کی نظر سے شروع ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو پھر انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ سب سے پہلے نظر سے ہوتے ہوئے، شہوانی گفتگو سے ہوتے ہوئے، بلا آخر عزتوں کی پامالی تک جا کر یہ سلسلہ تھمتا نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ اس 14 فروری کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حفظ البصر اشد من حفظ اللسان۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کی حفاظت سے زیادہ مشقت والا جو کام ہے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ زبان کو انسان روک سکتا ہے۔ انسان کسی کا چہرہ دیکھ کر اپنی زبان کو بند کر سکتا ہے،
بعض دفعہ کسی بڑے کی حیا کی وجہ سے اپنی زبان کو تو بند کر لے گا لیکن نظر کی آواز نہیں نکلے گی۔ انسان اپنی نظر کی حفاظت کرنا زبان کی حفاظت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اذا امرأت بک امرأۃ فمعز عینک حتی تجاوزک۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب رستے سے گزرو، رستے میں کوئی عورت نظر آ جائے، اپنی نظر کو زمین کی طرف جھکا لو، جب تک عورت گزر نہ جائے تب تک اپنی نظر کو جھکا کر رکھو۔ یہ ایک مسلمان اور ایمان والے کا شیوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخرى۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی اور ایمان دونوں کٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان بے حیا ہے تو اس میں ایمان کی رمق موجود نہیں، اگر انسان حیا والا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان موجود ہوگا، اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہو سکتی۔ اگر بے حیائی ہوگی ایمان نکل جائے گا، اگر ایمان ہوگا تو مومن سے بے حیائی نکل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایمان اور بے حیائی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں بتلا دیجئے زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ حضرت انس بن مالک نے دوبارہ سوال کیا، اے اماں جی ہمیں بتلا دیجئے زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانے لگی، اگر میں تمہیں بتلا دوں کہ زلزلے آنے کا سبب کیا ہے، تمہارے چہرے سے قیامت تک خوشی ختم ہو جائے گی، تم ہنسنا بھول جاؤ گے، اور میدان محشر میں قیامت کے دن، حشر والے دن، اس پریشانی کے اثار تمہارے چہرے پر واضح دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، آپ ہمیں بتلا دیجئے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب زلزلوں کا زیادہ آنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت سمجھ لینا شادی شدہ عورت غیر مرد کے سامنے اپنے لباس کو اتار دے گی، شادی شدہ عورت زنا کرنے لگے گی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ خوشبو کا عام استعمال کریں گی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ ساری وجوہات ہیں جب عورتیں تنگ لباس پہننا شروع کر دیں گی، مردوں کی نظر سے حیا ختم ہو جائے گا، گھروں کے اندر بدکاریاں عام ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین 3 قسم کے لوگوں کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے پیغمبر، وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نمبر پر اپنے والدین کا نافرمان جو ہے اسے اللہ رب العالمین کبھی بھی جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کائنات میں
اپنے والدین کو راضی کر لو۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے۔ قیامت والے دن 3 لوگ، پہلا والدین کا نافرمان، دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا، جو شراب بناتا ہو اور شراب پیتا ہو، اس بندے کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے اور نہ ہی نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ تیسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس شخص کے گھر میں بدکاری ہوتی ہو، اسے پتا ہو کہ میرے گھر میں گناہ ہو رہا ہے لیکن یہ اس گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو اس وقت جو ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی بات بیان فرمائی، گھروں میں بدکاریاں عام ہو جائیں گی، شادی شدہ غیر مرد کے سامنے اپنا لباس اتار دیں گی، مردوں کی نظروں سے حیا ختم ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، پھر کائنات میں زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ زلزلوں کے متعلق من گڑت جو کہانیاں ہیں کچھ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک بیل ہے، وہ جب تبدیل کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ اسی طرح یونان میں مختلف قسم کی توہمات جو موجود ہیں، یونانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سمندر کا دیوتا جب زمین کو اپنا نیزہ مارتا ہے اس وقت زلزلہ آتا ہے۔ بعض سائنسدانوں کا پہلے یہ خیال تھا کہ جب زمین کی تہہ میں گیس زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کسی طرف سے گیس نکلتی ہے، زلزلہ آتا ہے۔ پھر مزید سائنس نے تحقیق کی کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، پھر پتہ چلا کہ زمین کے نیچے جو لاوا موجود ہے جب اس میں حرارت بڑھ جاتی ہے وہ کہیں سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور زمین کی پلیٹوں میں حرکت آ جاتی ہے جس وجہ سے زلزلہ آتا ہے۔ پھر سائنس نے مزید ترقی کی، ساری باتیں ہم میڈیا، سوشل میڈیا سے سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے اس کائنات میں ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ زمین کی تہہ کے اندر جس ذرے کو ہم دیکھ نہیں سکتے وہ ذرہ بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ زلزلہ اس وقت آئے گا جب اللہ رب العالمین زمین کو حرکت کرنے کا حکم دیں گے۔ اور آئیے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ پہاڑ نے حرکت کی، پہاڑ میں زلزلہ آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی احد پہاڑ پر ماری، فرمایا اسکت احد، اے احد ٹھہر جا، کیا تمہیں علم نہیں تیری پشت پر 2 شہید، 1 صدیق، 1 نبی کھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر اپنی ایڑی سے ٹھوکر ماری، پہاڑ کی حرکت رک جاتی ہے، تو پھر اس وقت ہماری سینس کہاں جاتی ہے؟ اس وقت یہ توہمات پرستی جو باتیں ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر زمین حرکت نہیں کر سکتی۔ لیکن سائنس کی جو تحقیق ہے آج وقت سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، 2 دن پہلے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ابھی پاکستان کے متعلق پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ آنے والے 15 ایام میں پاکستان میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو ہم پڑھ لیں، اس حدیث کو ہم سمجھ لیں، تو پھر یقیناً یہ پیشین گوئی سچ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1036 ہے، اگر موجود ہے تو بخاری شریف میں اس حدیث کو پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم کو قبض کر لیا جائے گا، وتکثر الزلزال، اور کثرت سے زلزلے آئیں گے، ویتقارب الزمان، زمانہ جو ہے وہ جلدی سے گزرتا چلا جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، قتل عام ہو جائے گا، اور مال کے اندر وسعت آ جائے گی۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروں سے حیا ختم ہو جائے گا، عورتیں غیر کے سامنے ننگی ہو جائیں گی۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے، اس حدیث کو سمجھا جائے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کثرت سے زلزلے آنا نہ شروع ہو جائیں۔ دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو قبض کر لیا جائے گا۔ جاہل لوگ فتوے دے رہے ہیں، کسی معاملے میں آج سے چند سال قبل صاحب علم کے فتاویٰ کو اٹھا لیجئے، آج اس کے مد مقابل آپ کو چند روپوں کے عوض فتویٰ دینے والا عالم دین مل جائے گا، کیونکہ علم ختم ہوتا جا رہا ہے، زمانہ تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، سال جو ہیں وہ مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دن کی طرح، اور دن چند گھنٹوں کی طرح گزرتے چلے جا رہی ہیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کا آغاز ہو جائے گا، فتنے کثرت سے پھوٹ پڑیں گے۔ آج اس دور میں فتنے کثرت سے پھوٹے ہوئے ہیں، قتل عام ہو چکا ہے، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں قتل کر رہا ہوں، قتل ہونے والے کو پتہ نہیں مجھے کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال جو ہے وہ عام ہوگا۔ آج مال کی کثرت ہے اور ہماری نظروں سے حیا ختم ہو چکا ہے، عورتیں غیر کے سامنے لباس اتارنا شروع ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا کی چند ایپ کے ذریعے ہم دوسری بہنوں بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہی مقصد ہے کہ عورت جو ہے وہ غیر کے سامنے ننگی ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول جو ہے وہ حدیث کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ ہم پشین گوئی کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے اس پاکستان میں موجود ہے، عدم برداشت ہے، ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، گھر میں باپ بیٹے کو برداشت نہیں کرتا، بیٹا جو ہے وہ باپ کی بات برداشت نہیں کرتا، بھائی بہن ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے۔ زمانہ تو بہت بڑا ہے، ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت کو نازل کرے تو پھر ہمیں اپنے احوال کو بدلنا ہوگا، پھر ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، پھر ہمیں اپنے نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا ہوگا، قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنا ہوگا، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہوگا، کیونکہ اگر علم اٹھ جائے گا تو پھر یہ زلزلے تو آتے ہی رہیں گے۔ اگر ہمارے گھروں سے بے حیائی کا آغاز ہو جائے گا تو پھر زلزلے تو آئیں گے، پھر کوئی پشین گوئی کرے یا نہ کرے، پھر رسول اللہ کی بات ہی کافی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا، ہمارے جو بھائی ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ ہم جا کر وہاں ان کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن یہاں اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی سیریا کے اندر، شام کے اندر، ترکی کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان مغلوب ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔